बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के जो वीलॉग है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से मैं करूंगा और आज के इस वीलॉग में मैं आप लोगों की दिल की बातें जो है वो करने वाला हूं और आपको आपकी दिल की बातें ही जो है वो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि जब ये फ़ैसला आया तो इस केस के फ़ैसले के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फ़ैसले से डिसहार्ट भी हुए और जो उनके दिल में फीलिंग्स थी उसे वो एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पाए। लेकिन आज का ये जो वीलॉग है ये स्पेशली खसूसी उन लोगों के लिए, बल्कि आप तमाम लोगों के लिए, जो निज़ाम अदल है, निज़ाम अदल के हवाले से मैं करने वाला हूँ। और बड़ी कुछ बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग मायूस भी हो जाएं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मायूसी गुनाह है और कभी भी उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ना। नाज़रीन, आज का वीलॉग जो है वो आपने आखिर तक ज़रूर सुनना है, क्योंकि इस वीलॉग के बाद मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार जो है वो रहेगा, इसलिए आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है वो मुझे ज़रूर देना है। और यह मकबूल जान साहब जानी मानी शख्सियत हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज़ियाकार हैं। उन्होंने आज एक कॉलम जो है वो लिखा और वो कॉलम पढ़ने के बाद मैंने अपने ऊपर ये फ़र्ज़ किया कि वो जो कॉलम है वो आप नाज़रीन तक मैं आपको वो कॉलम ज़रूर सुनाऊंगा। ऐसा मैंने क्यों सोचा और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, यकीनन वो कॉलम सुनने के बाद, ये वीलॉग देखने के बाद आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी कि मैंने वो कॉलम क्यों ज़रूरी समझा कि वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊँ। तो वक्त ज़ाया किए बगैर नाज़रीन मैं वीलॉग में आगे बढ़ता हूँ। ये जो कॉलम उन्होंने लिखा है इसका उन्होंने नाम जो दिया है वो है बेंच एंड बार मुत्तहिदा महाज। अच्छा, अपने कॉलम में औरिया मकबूल जान साहब लिखते हैं कि इदारों में ज़वाल अचानक एक दिन नहीं आता, कई नस्लें असूल व कवायद के सतूनों की ईंटें उखाड़ती रहती हैं और फिर एक दिन इमारत धड़ाम से नीचे आ गिरती है। ये नाज़रीन याद रखिए, काजी फ़ाइज़ ईसा केस के फ़ैसले के बाद जो है वो ये कॉलम आया और उसी के हवाले से है ये। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि जो कोई भी कायदे और असूल की ईंट उखाड़ता है, इसके पास दिल को तसल्ली देने के लिए बहुत कवी दलील होती है। मसलन काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला हासिल करने की जदोजहद करने वाली वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और सियासी पार्टियां जानती हैं कि इस फ़ैसले ने आइनो कानून और इंसाफ के सतूनों की वो बुनियादी ईंट ही उखाड़ दी है। ये अल्फाज पे नाज़रीन गौर कीजिएगा कि वो बुनियादी, इस फ़ैसले के बाद वो बुनियादी ईंट ही उखाड़ दी है जिसके मुताबिक हर शहरी को नज़र में जिसके मुताबिक हर शहरी कानून की नज़र में बराबर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ज़ेरे कफालत की तारीफ बदल कर रख दी है। इस फैसले के बाद अदालती तौर पर ख़ानदान अब एक ऐसा इदारा है जहां मियाँ और बीवी और बच्चे एक छत तले जमा तो हैं, लेकिन एक कानून का मुहाफिज बाप, अगवा बराए तावान वाला बेटा या रिश्वत खोर बीवी एक साथ रहते भी हों, फिर भी एक दूसरे के ज़राए आमदन के बारे में इन्हें इल्म होना ज़रूरी नहीं और ना ही ख़ानदान के किसी फ़र्द से किसी दूसरे की आमदन के बारे में सवाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला जो एक कानूनी नज़ीर है, इस फ़ैसले के बाद एक बददियानत तरीन ब्यूरोक्रेट जिसकी बीवी आम सी प्राइवेट नौकरी करती हो मगर इसने कमाल मेहनत से बड़ी जायदाद बनाई हो, तो आप ऐसे ब्यूरोक्रेट से ये सवाल पूछ सकेंगे, ये सवाल नहीं पूछ सकेंगे कि कहीं ये पैसा आपकी करप्शन का तो नहीं। अच्छा, इसके अलावा आगे वो लिखते हैं और बीवी से तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो तो सरकारी नौकरी से आज़ाद है। एक बददियानत ब्यूरोक्रेट, करप्शन में लथड़ा हुआ वजीर, जायदादें बनाने वाला जर्नैल
اور کسی بھی عدالت میں یہ فیصلہ لہرا کر اپنے لیے عدالتی زبان میں ریلیف حاصل کر سکتا ہے، مگر جنہوں نے سپریم کورٹ سے ایسا فیصلہ حاصل کرنے کے لیے قانونی اور سیاسی جدوجہد کی، ان کے پاس اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے بے شمار دلیلیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایک معزز جج کی عزت و ناموس کا تحفظ ہوا ہے۔ ان کے نزدیک یہ کیس بنایا ہی اس لیے گیا تھا کیونکہ ایک جج نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا تھا۔ اگر آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی سے اس کی جائیدادوں کے بارے میں اس بنیاد پر سوال پوچھا گیا کہ وہ ایک جج کی بیوی ہے، تو پھر یہ سلسلہ چل نکلے گا اور ہر جج کے سر پر مسلسل تلوار لٹکتی رہے گی۔ ایسا سب کچھ اچانک نہیں ہو گیا۔ گزشتہ 40 سال کی تاریخ اس زوال پر گواہ ہے۔ اس تاریخ میں کم از کم 30 سال ایسے ہیں جو میں نے اس نظام انصاف کی چھت تلے یا اس کے آس پاس گزارے ہیں۔ ٹھیک 30 سال قبل جنوری 1991 میں میری تعیناتی ڈپٹی سیکریٹری فائنانس حکومت بلوچستان ہوئی۔ ان دنوں حکومت نے سیکریٹریٹ کے ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے 20% سیکریٹریٹ الاؤنس دینے کا آغاز کیا۔ معاملہ یہ تھا کہ فیلڈ پوسٹنگ میں گھر، گاڑی، نوکر چاکر اور دیگر جو فیسلٹیز تھیں وہ میسر ہوتی تھیں، اور سیکریٹریٹ میں یہ سب کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس الاؤنس کا مقصد جو ہے وہ اس ہارڈ شپ کا مداوع کرنا تھا، اسی لیے سیکریٹریٹ کی عمارت کی سڑک کے پار کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی وغیرہ کے ملازمین کو یہ الاؤنس نہیں ملتا تھا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے ملازمین بھی سڑک کے اس پار ہی تھے۔ ایک دن عدالت میں رجسٹرار نے ایک ریٹ پیٹیشن داخل کی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، نوکری بھی ایک جیسی ہے، اس لیے ہائی کورٹ کے ملازمین کو بھی سیکریٹریٹ الاؤنس ملنا چاہیے۔ 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ صادر ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ صادر ہو گیا۔ کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میں نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے کوئٹہ کے وکلاء سے رابطہ کیا۔ بڑے بڑے انصاف کے علمبردار اور عدلیہ بحالی کے چیمپئن اس وقت موجود تھے، لیکن کوئی ایک وکیل بھی اس ہائی کورٹ کے ملازمین کے خلاف کیس لڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ادھر چیف جسٹس نے اکاؤنٹنٹ جنرل کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ اگر اس مہینے کی تنخواہ میں سیکریٹریٹ الاؤنس نہ لگا تو میں تمہیں توہین عدالت میں جیل بھیج دوں گا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، ناظرین، میں وکیل ڈھونڈنے کے لیے لاہور آیا۔ بیوروکریسی کی پوری طاقت، ذاتی تعلقات، وکیل کے پیشے کی دہائیاں کہ آپ تو قاتل کا بھی کیس لڑتے ہو، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو قاتل کا بھی کیس لڑتے ہیں۔ وہ لوگ بھی میرے کسی کام نہ آ سکے اور میں ناکام ہو کر کوئٹہ واپس آ گیا۔ انصاف کے ستون سے یہ پہلی اینٹ تھی جو میں نے اپنے سامنے گرتے ہوئے دیکھی، جسے بار اور بینچ مل کر اکھاڑ رہے تھے، لیکن دونوں کے پاس اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے لاتعداد دلائل موجود تھے۔ نظام انصاف کی تباہی دراصل اس واقعے سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، لیکن میرے لیے یہ ذاتی حیرت تھی جس میں مجھے زوال کی داستان نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد دوسرا ذاتی تجربہ 2004 میں ہوا جب میں پنجاب میں محکمہ آثار قدیمہ میں ڈائریکٹر جنرل تعینات ہوا۔ میرا دفتر ہائی کورٹ کے بالکل ساتھ تھا۔ ایک دن اس کی کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کی خوبصورت عمارتوں میں سے ایک عمارت گرائی جا رہی ہے۔ بحیثیت ڈی جی آر میری یہ قانونی ذمہ داری تھی کہ میں اس کا تحفظ کروں۔ معلوم ہوا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے دماغ میں یہ سمائی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی تمام عمارتیں گرا کر ازسر نو تعمیر کی جائیں۔ انہوں نے چیمبر میں سیکریٹری تعمیرات کو بلایا اور صفائے مثل پر یہ آرڈر کر دیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے روز اس کی پیشی ہو رہی تھی۔ ایک دن بلایا اور کہا گرانا شروع کرو ورنہ تمہیں توہین عدالت میں اندر کر دوں گا۔ یہ دوبارہ یہ واقعہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں توہین عدالت میں اندر کر دوں گا۔ اچھا، میں نے رجسٹرار کو خط تحریر کیا کہ
چیف جسٹس کے نوٹس میں یہ بات لائیں کہ جس طرح اس عمارت میں بیٹھ کر انصاف فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اس عمارت کی ایک ایک اینٹ، اس کے قدیم حسن اور ورثے کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ اس کا بہت سخت جواب مجھ تک پہنچایا گیا تھا کہ نوٹس تو ہم خود لیا کرتے ہیں، اپنی حد میں رہو۔ چیف جسٹس کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے میں نے لاہور میں وکیل ڈھونڈنے کی کوشش کی، لاہور کے باشعور لوگوں کے ذریعے مہم چلوائی، کالج کے طلباء کو اس عمارت کو بچانے کے لیے اکسایا۔ نیشنل کالج آف آرٹس اس میں پیش تھا معاف کیجیے گا۔ اس کی پرنسپل فوزیہ قریشی کے ساتھ میں خود پہلی اور آخری دفعہ آسما جہانگیر کے چیمبر میں گیا۔ غصہ اپنی جگہ، ججوں کو ملامت اپنی جگہ، لیکن کوئی میرے ساتھ سپریم کورٹ چلنے کو تیار نہ ہوا۔ لیکن خوش بختی یہ ہوئی کہ عوامی دباؤ اس قدر بڑھا کہ احمد اویس اس مقدمے کی پیروی کے لیے مدتوں بعد تیار ہو گئے، مگر اب اتنی دیر ہو چکی تھی کہ ہائی کورٹ کی ایک عمارت زمین بوس ہو چکی تھی۔ یہ دونوں واقعات اس دور کے ہیں جب جوڈیشل ایکٹیویزم نے ابھی انگڑائی بھی نہیں لی تھی، لیکن آج 30 سال کے بعد عدالتوں سمیت اس ملک کے تمام اداروں کی عمارتیں ایک ایک کر کے دھڑام سے گرتی چلی جا رہی ہیں۔ مجھے اس توڑ پھوڑ میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، یہی امید۔ اچھا، اس میں آگے وہ ایک شعر لکھتے ہیں جس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک نئی عمارت تعمیر کی جائے تو اس کے لیے پہلی عمارت کو بنیاد سے مسمار کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پورے معاشرے کی بنیادیں مسمار ہو رہی ہیں، ہونے دو، آنے والا کل نئی عمارت کی تعمیر کی نوید لے کر آئے گا۔ ناظرین، کالم یہ آپ نے سنا، اور اس کالم کے بعد جو نظام عدل ہے اس کا چٹا کٹا جو ہے وہ کھل چکا ہے، اور یہ تمام ناظرین جو سننے والے ہیں، یہ تمام ان کی دل کی باتیں ہیں، اور ناظرین یہ سچی باتیں ہیں، ایسا بالکل ہو رہا ہے۔ اور یہ انہوں نے جو واقعات کوٹ کیے وہ بہت پرانے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ابھی جوڈیشل ایکٹیویزم نے انگڑائی بھی نہیں لی تھی، تو آج آپ تصور کریں کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس وی لاگ کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار، اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ مجھے ضرور دیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنا جو فیڈ بیک ہے اس حوالے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا، اور مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار بھی رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔